الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعمل سوءا يجزى به صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 123 کا کچھ حصہ اللہ پاک نے ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، رب فرماتا ہے جو بندہ بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کوئی شخص برائی کر کے یہ نہ سمجھے کر لی میں نے ختم ہو گیا معاملہ، اسے سزا ضرور ملے گی۔ برائی کتنی ہو، کس قدر ہو، حد کیا ہے، وہ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر تو شر کرے گا تو وہ تیرے سامنے آئے گا، تیرے سامنے آئے گا ذرے کے برابر۔ اور فرمایا صرف بات شر کی نہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ جو بھی برا کام کرے گا، کوئی بھی برائی کرے گا، وہ 7 پردوں میں چھپ کر ہی کیوں نہ کرے، وہ ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے کیوں نہ کرے، وہ سمجھے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، بڑا تیز ہوں، میں نے اس طرح گناہ کیا ہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا، کوئی اس کے اندر میں نے ایک ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں چھوڑا جس سے پکڑا جاؤں۔ فرمایا نہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے، رب بیدار رہتا ہے۔ سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب قریب کو نہیں دیا جا سکتا۔ سب لوگ تیری چالاکی کی نظر ہو سکتے ہیں، تیری تیز زبانی کی نظر ہو سکتے ہیں، لیکن من یعمل سوءا یجزا بہ، فرمایا یاد رکھ اگر تو کوئی برا عمل کرے گا تو تجھے سزا ملے گی۔ کتنی ملے گی، کہاں ملے گی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، دونوں جگہ سزا ملے گی، تجھے وہ سزا بھگتنی ہے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ گالی گناہ ہی نہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہی نہیں، غیبت گناہ ہی نہیں، بد نگاہی گناہ ہی نہیں، سود کا دھندا کرنا گناہ ہی نہیں۔ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بدل دیے ہیں۔ چگلی کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، میں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے۔ لوگ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں نے گناہ کیا، میں نے اتنے آدمیوں کو آج الو بنا دیا، اتنے لوگوں کا مذاق اڑا دیا، اتنے میں نے برے کام کر لیے، فلاں جگہ میں نے اس طرح کیا تو پھر لوگ بول نہیں سکے۔ گناہ کر کے الٹا ناز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا، تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا۔ شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانہ، نہ پھل آپ کھاتے درخت کا، اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے۔ تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسے آباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا۔ جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں۔ تو فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی۔
ان سے بھی خطا ہوئی اور غلطی شیطان نے بھی کی. حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی. لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے اور بات توجہ دینے کی ہے. شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا. بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا. غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا. بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا. رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے. بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا. فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا. غلطی کی، غلطی مانا نہیں. فرمایا نکل جا، فخرج فانک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے. گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے. حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں. 500 سال دیکھا نہیں اور دعا کیا مانگتے؟ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا. رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ. جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو انہو هو التواب الرحیم، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں. بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے. خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے. لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں، فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں. اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجئے. کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں. علن اعلان، اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ. خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں. میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے. اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے، ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ. میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا. فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی، حیا ہی نہیں آ رہی. اتنا تو برا فیل کرتا، ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں، میں تو سودی ہوں. حیا کر. لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے، زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے، ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے. میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا، اتنا غلیظ کہا، اتنا گندا کہا، اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں، سیٹھ بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، فنکار بھی ہوتے ہیں، ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں، انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شکر کے انداز میں. لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے. یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی